پریکٹسز اینڈ پروسیجر کوڈ کے حوالے سے جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کو اس کا ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. جو اسٹیبلشمنٹ کو للکارے گا, ہمارا نوجوان, ہماری قوم, ہمارے لوگ سب کے سب اس کے ساتھ ہیں. حکومت پاکستان کا خرچہ بہت زیادہ اور اسی وجہ سے وہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے جن کو آسانی سے پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے. چلے دیر آئے درست آئے. بڑے بڑے عہدوں پہ ہمارے سروں پہ بڑے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہردل عزیز اور جوان انالسٹ موجود ہیں, لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے. یہ باہر نکلتے ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں, چھوٹے چھوٹے محلے اور بڑے اور چھوٹے ہر علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں عام لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان کی بات کو سنتے اور پھر آگے تک پہنچاتے ہیں. تو آئیے آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم زہیب بٹ, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم میم, بہت شکریہ آپ کا عزت افزائی کے لیے, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اٹس این آنر فار می. نہیں سویٹ ہارٹ, بچے ہو اپنے, مجھے بڑی خوشی ہوئی تمہیں ادھر دیکھ کے. اچھا یہ بتاؤ زہیب, آپ تو باہر نکلتے ہو, کبھی گندی گلیوں میں کھڑے ہو, گٹر ابل رہے ہیں, کہیں پہ سبزیاں بک رہی ہیں, کہیں پہ کچھ, اور وہاں عام لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی کون سے آپ ایسے 3 مسئلے پرائیورٹائز کرو گے کہ یہ لوگ عام آدمی ان مسئلوں کو لے کر پریشان ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے میم. دیکھیں, سب سے پہلے تو مسائل بہت سارے ہیں, پھر ہم نے ان میں سے یہ سوچ لیا کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. عام آدمی سے بات کریں نا, اسپیشلی ہمارے ملک میں ہم بدقسمتی سے ہمارے عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم دلانی ہے, بچے کو اس نے کسی ایسٹروناٹ بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے, یا اس کو جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر اس کا علاج, کوئی یہ مسئلہ نہیں. اس کا جو بیسک مسئلہ ہے نا, جو بنیادی, وہ ہے روٹی, وہ ہے کھانا. 3 ٹائم کا کھانا اس کے لیے وہ بیچارہ خوار ہوتا رہتا ہے, اس کے لیے سارا دن پھرتا رہتا ہے, وہ نیسیسٹی کے اوپر کام کر رہا ہے, نیسیسٹی کے اوپر مر رہا ہے. وہ جو لگژری ہے یا تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہے وہ کہیں پہ کچھ نہیں ہے. یعنی کہ بیسک پرابلم روٹی ہے. رات کو گھر میں روٹی آ جائے اور وہ اگلے دن 3 ٹائم پہ مل جائے آپ کے پورے خاندان کو, یہی سب سے بڑا مسئلہ. اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں ہے. باقی ساری میڈم زندہ رہیں گے تو بجلی کا بل بھی دے دیں گے, وہ مانگ لیں گے, کچھ بیچ دیں گے, کچھ اٹھا کے دے دیں گے, لیکن سب سے پہلے چیز دیکھیں, بجلی کا بل 1 مہینہ انتظار کر سکتا ہے, 3 دن انتظار کر سکتا ہے, 4 دن بھوک, بچہ بھوکا, گھر میں وہ لوگ بھوکے انتظار نہیں کر سکتے. کھانا آپ دیکھیں, راشن لینے چلے جائیں آپ, جو عام جو لوگ ہیں جو تھوڑے متوسط طبقے سے ہیں, مڈل کلاس ہیں, وہ چلے جائیں, ان کا جو 10,000 کی گروسری آتی تھی نا, وہ 50,000 پہ چلی گئی ہے. صحیح بات, یعنی کہ 5 سے 6 گنا اوپر چلی گئی. That is very true. اور جو غریب لوگ ہیں وہ آپ یقین کریں گی کہ پنجاب میں رہتے ہوئے آپ یہ سوچ سکتی ہیں کوئی بندہ کلو آٹا لینے جائے, یہ پچھلے سال کلو آٹا تھا, آج آدھا کلو آٹا لوگ لینے جاتے ہیں. آدھا کلو آٹے کے اندر میرے خیال سے 2.5 روٹی بھی ٹھیک طرح نہیں بنتی, 3 روٹیاں نہیں بنتی, اور آدھا کلو آٹا لینے جاتی ہے دنیا. اور اب جو گھی کا پیکٹ ہے وہ پہلے پاؤ میں آیا, پہلے کلو کے پیکٹ میں آتا تھا, پھر آدھا کلو ہوا, پھر پاؤ ہوا, اور اب آدھا پاؤ کا پیکٹ بھی آ گیا. جی, آدھا پاؤ بھی ملتا ہے, کیونکہ اس قدر ہم گر گئے ہیں, اس قدر پریشان ہو گئے ہیں. نہیں مطلب یہ کہ اسمالر ڈیجٹس کے بھئی اگر ابھی اتنے ہی پیسے ہیں تو اتنی چیز لے لو, زیادہ کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بجلی کے بل کی آپ نے بات کی, دوسری چیزوں کی بات کی, یہ تو چیزیں جو سی ہیں یہ دوسری جگہ پہ چلی گئی, یعنی کہ یہ ہماری پرائرٹی میں نہیں رہا. پہلی پرائرٹی یہی ہے کہ یار کسی طرح کھانا مل جائے, ایک کسی طرح بھوکے بچے, بھوکا پیٹ, جو انسان خود ہے وہ کسی طرح تھوڑا کھانا اپنے پیٹ میں ڈال لے, تھوڑا سا اگلے دن کا راشن اکٹھا کر لے, یہ صورتحال ہو گئی. اچھا زہیب, مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ جاتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں, آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ زیادہ تر کور لیول پہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس شخصیت کو یا کس پارٹی کو زیادہ؟ دیکھیں, آپ کے سننے والے تو یہ چاہتے ہوں گے کہ میں کہوں کہ پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ مل رہی ہے. پی ٹی آئی ایجنسی ہے وہ تباہ کن حد تک پھیل چکی ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی نے تباہی مچا دی ہے. ہر بندہ پی ٹی آئی کا اور چیئرمین کا اس کے نام لے رہا ہے, لیکن حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. حقیقت ایسے نہیں ہے. یہ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے لیے یا خوش ہونے کے لیے, ان کے چاہنے والوں کو خوش کرنے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن حقیقت تھوڑی اس سے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے
کہ جو عوام ہے وہ اصل میں ان کو دماغ میں اور ان کو انہوں نے یہ 75 سال میں جو سارا آبزرو کیا ہے اور اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ احساس ہو گیا ہوا ہے کہ پاکستان کے نقصان کی سب سے بڑی وجہ اس کی بیوروکریسی ہے, اس کی جو بے وجہ بڑھائی ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی جو اس قدر بڑھی ہوئی وہ کیا کہتے ہیں نا افسر شاہی ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس کی پرابلم کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور جو نوجوان نسل ہے وہ ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائے گا, جو اسٹیبلشمنٹ کو للکارے گا. ہمارا نوجوان, ہماری قوم, ہمارے لوگ سب کے سب اس کے ساتھ ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہوا کہ چیزیں جو سی ہیں وہ ایسے مختلف ہیں جیسے دکھائی جاتی ہیں ویسے نہیں ہیں. ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے ان سب کو پتہ ہے. دیکھیں میڈم ایک بات چھوٹی سی ہے, ہمارے ملک کی آمدنی جو ہم کماتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں لیتے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اکٹھا کرتے ہیں, اس کا ایک بڑا چنک نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں جاتا ہے. بڑا چنک, مور دین 50%, بڑا چنک بلکہ ڈیولپمنٹ کا تو ہم کچھ دیکھتے بھی نہیں ہیں آج کل. یعنی کہ میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایسے دوں کہ میں ہمارے کمشنر تھے لاہور کے, ان کے پاس گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ لاہور کو 12 ارب روپیہ ملا ہے, 12 ارب روپیہ, تو اب تو ماشاءاللہ ہم بڑے پروجیکٹس لگا سکتے ہیں, لاہور شہر میں بڑی ترقی ہو سکتی ہے. اس نے کہا زہیب بھائی اس میں سے 10.5 ارب روپیہ جو ان سے ہے وہ پینشنیں, تنخواہیں اور مراتے ہیں. او مائی گاڈ. اور اس میں صرف آپ کو ملے گا 2.25 ارب روپیہ, 2.25 ارب روپیہ. اس نے کہا کہ بھائی اس میں کیا لگاؤں گا, کیا کروں گا. آپ یہاں سے اندازہ کریں, یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے اوپر 10 روپے خرچنے کے لیے 100 روپے کے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم پہ وہ 10 روپے خرچیں. اور یہ بات قوم کو سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے. عمران خان کی شکریہ کہ اس نے سمجھائی, نواز شریف کا شکریہ جب اس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تب سمجھائی, پر ان تمام سیاستدانوں نے قوم کو یہ سمجھا دیا ہے کہ بھائی تمہارے اصل مسائل کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا خرچہ بہت زیادہ, اور اسی وجہ سے ہماری جو نگران حکومت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کی طرف آ رہی ہے. وہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے جن کو آسانی سے پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے اور جن کو ہٹانے پہ زیادہ کوئی ریزسٹنس نہیں آ سکتی, تو ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں, اور انہوں نے بہت جلدی پرائیویٹائز کر دینا, اور یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں میڈم, چلے دیر آئے درست آئے. اتنے سارے سرکاری ادارے ہیں, اتنے سارے سرکاری ملازم ہیں, آپ یقین کریں آپ کسی یہ کچہری میں چلے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ ایک اپلیکیشن کو اس کرسی سے اس کرسی تک جانے کے لیے 4 لوگ درکار ہوتے ہیں, اور وہ 4 لوگ صرف اپلیکیشن لے کے موو کرتے ہیں, اور وہ 4 لوگ اس سارے دفتر پہ بوجھ ہوتے ہیں. صحیح بات. یعنی کہ وہ ایک اپلیکیشن اس سیٹ سے اس سیٹ پہ جانے کے لیے 4 لوگ رکھے گئے ہیں. درست. اور ایک افسر کو چائے پلانے کے لیے الگ ملازم ہے, گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے الگ ملازم ہے, آگے گاڑی چلانے کے لیے الگ ملازم ہے, گھر جا کے گھر کا گیٹ کھولنے کے لیے الگ ملازم ہے. یہ کیوں اتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں؟ ہم غریب ملک ہیں, ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے, اور ہم نے اتنے ملازمین اکٹھے کیے ہوئے. یعنی کہ قوم جو سی ہے وہ بربادی پہ اتر آئی ہے, اس بیچاری کا برا حال ہے, کھانے پینے کو نہیں ہے. جو ایلیٹ طبقہ ہے ان کی عیاشی میں ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں, جو بیوروکریسی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھتے نہیں ان کا رہن سہن, کہاں پر ایک گھر کے اندر ایک عمارت کے اندر 4-5 فیملیاں رہتی ہیں, اور کہاں پر ایک بہت بڑے محل کے اندر 4 لوگ رہتے ہیں. صحیح بات. یہ کس قسم کا, اور وہ 4 لوگ جو سے ملازم ہیں ان لوگوں کے, جو اس ایک عمارت کے اندر 8-9 فیملیاں رہتی ہیں. اصول تقریب اگر آپ اس کو قانوناً چیک کریں. زہیب ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عارف الوی صاحب عموماً اعتراض کرتے ہیں پولیٹیکل بیانات سے, ڈرامہ ہے وہ تو بہت کم دیتے ہیں. بگ ڈرامہ. اچھا, لیکن انہوں نے کل ایک بیانیہ دیا کہ جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ معاف کرنا سیاسی بدمزگی کا واحد حل ہے, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جمہوریت تبھی مضبوط ہوگی جب لوگ آپس میں تعاون کریں گے. اس ضمن میں کچھ دن پہلے انہوں نے محمد علی خان درانی صاحب سے بھی ملاقات کی تھی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ اس قسم کی بات کی جائے, ان کی مرضی کے خلاف تو نہیں بات کی ہوگی, اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا اس میں رسپانس آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میڈم, ہم نا بڑے بدقسمت ہیں بحیثیت قوم کے, ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ, ہمارے سروں پہ بڑے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود کی ذاتی پسند ناپسند, ذاتی غرض کے لیے
قوم کا نقصان کرنے میں دریغ نہیں کرتے, کوئی ایسا بندہ بیٹھا سوچتا نہیں. اب ایسے میرے سے پوچھے نا بحیثیت ایک شہری کے, مجھے اب تھوڑا تھوڑا امید نظر آتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس گائے از ریولوشنری, یہ بندہ جو ان سے ہے یہ کچھ الگ سے سوچ رہا ہے, یہ چاہتا ہے کہ قوم کو پتہ چلے. دیکھیں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے انفارمیشن. جب چھپا چھپا کے چیزیں کرتے ہیں نا, بڑی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے چھپا چھپا کے بند کمروں میں میٹنگ کرتے ہیں, میں نہیں دس سکتا, میں نہیں کہہ سکتا, تو اس سے آپ کو نا ابہام پیدا ہوتے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے انہوں نے آ کے ایک اوپن کورٹ 15 میڈم ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سب کی شکلیں دکھائیں. جو ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی شکلیں دیکھی ہیں ہم نے. ہمیں پتہ ہے کہ کون کیسے کیسے بولتا ہے, کیسے کیسے آرگیومنٹ دیتا ہے, اور کیسی کیسی سوال پوچھتا ہے جن سوالوں کا کوئی تک بھی نہیں بنتا, لیکن سوال پوچھے جاتے ہیں. اور میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے, میرے طرح اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جتنے ججز لائن میں بیٹھے ہوئے ان میں سے نیکسٹ فیوچر میں وہ بنیں گے چیف جسٹس بہت سارے, تو ہمیں پتہ چل گیا کیسے بولتے ہیں یہ. اور یہ جن سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قوم کی امانت ہے میڈم. ان کی جو 25 لاکھ 22 لاکھ 20 لاکھ سیلری آتی ہے وہ ہمارے پیسوں سے آتی ہے, اور یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ قوم کے پیسوں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر تو ہیں نہیں, ہم پہ جو افسر آتا ہے, ہم پہ کمشنر آتا ہے, ہم پہ جو بڑا افسر بن کے بیٹھ جاتا ہے, وہ اس کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو پیسے کھا رہا ہے, جو عیاشی انجوائے کر رہا ہے, جو اس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ گاڑی لے کے ہوٹر والی نکل جائے, اشارہ اس کے لیے کھل جائے, وہ اس لیے نہیں کہ جناب کوئی بہت بڑے ترم خاں ہے, جناب جو ان سے پتہ نہیں آسمان سے اترے ہیں. جناب کو قوم نے یہ مینڈیٹ دیا ہے, قوم کی امانت ہے ان کے پاس, اور انہوں نے سرو کرنا ہے. ایکچولی دے آر سروس مین, یہ دے آر دا سرونٹس آف دا پیپل, مگر سمجھتے نہیں. ہاں یہ سمجھانا ہے ان کو, یہ ہمارا پرابلم ہے. زہیب آپ نے جو قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی ہے, تو ابھی جو آج فیصلہ آیا ہے جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ جو سپریم کورٹ کا پریکٹسز اینڈ پروسیجر کورٹ کے حوالے سے کہ جو یہ 5 سال کا حساب کتاب تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے, اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوگا, جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کو اس کا ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ یہ 62 سب کلاس 1F کے انڈر گئے ہیں تو لہٰذا یہ ان کی چھوٹ نہیں ہوگی. ویسے بھی میں تو پہلے بھی یہ کہہ رہی تھی, جو میری اپنی قانونی رائے ہے کہ جب آپ بیل جمپ کرتے ہیں تو اس میں تو یو ہیو ٹو بی اریسٹڈ, آپ نے جیل جانا ہی جانا ہے. اب یہ ایک نئی چیز آ گئی, ادھر سے خبر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جہاز چارٹر کرا لیا ہے, وہ عمرے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں, پھر 2 دن کے لیے UAE جا رہے ہیں, اس کے بعد یہاں آئیں گے. اب یہاں آئیں گے مجھے تو ایک دوست کیا کہیں, ایسے بس دوست ٹائپ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ جو ہے نا میاں صاحب یہ نہیں آئیں گے. کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب کی واپسی جو ان سی ہے وہ ابہام میں ہے, وہ دبئی سے واپس لندن روانہ ہو جائیں گے. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی, کچھ نہ کچھ کریں گے, اور وہ اسی میں ابھی لگے ہوئے سب کے سب کہ اب ایک دفعہ نعرہ لگا دیا ہے, زور لگا دیا ہے, میاں صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, اس میں ساری دنیا پڑی ہوئی. اب دیکھیں اگر آپ ایک پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو پارٹی کو بڑی ضرورت ہے کہ میاں نواز شریف آئیں اور پارٹی سنبھالیں نا, کہ پارٹی ختم, وہ کیا کہتے ہیں نا پروگرام شروع نہیں ہوا, پروگرام تو ختم ہو بڑھ گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ میاں صاحب کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, اپنی پارٹی سنبھال لیں گے, بچ جائے گی اپنے بچوں کے لیے. تو ایسے ہی لگتا ہے مجھے کبھی کبھی کہ یہ سیاسی پارٹیاں کم اور پرچون کی دکانیں زیادہ ہیں, کہ پرچون کی دکان چلتی ہے, وہ پھر آگے اپنے بچے کو بٹھا. کلٹ پرسنالٹی ہے یا ہیریڈیٹری ہے؟ کلٹ بھی نہیں ہے میڈم, اس لائک کہ مائی اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ. جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن دیکھ لیں, میں اس نظر سے کہہ رہی ہوں جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے تو اس میں ایک کلٹ فالوئنگ ہے عمران خان. کلٹ نہیں ہے, وہ صرف نفرت ہے. آپ کلٹ کیا ہوتا ہے؟ کلٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے. کلٹ ہوتا تو اب عمران خان اندر نہ ہوتا. عمران خان اندر ہے نا تو کلٹ نہیں ہے, پکڑا گیا وہ. چلیں دیٹ از انادر اینگل. ہاں وہ کلٹ نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, عمران صاحب اندر ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, تو میرا اگلا سوال اسی پر ہم بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی اس وقت جہاں کھڑی ہے وہاں پر خان صاحب کی رہائی کے چانسز مجھے تو زہیب نظر نہیں آتے. تو پھر اب جب اگر الیکشن ہوئے, جب بھی ہوں گے, تو ادھر آپ کو کیا صورت ان کی سمجھ آتی ہے پی ٹی آئی؟ میڈم ابھی تو دیکھیں الیکشن لڑنے کے لیے نا ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ پارٹی ٹکٹ کس کو دے رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب پارٹی کے جن کو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جو تھوڑے بہت بڑے ادھر ادھر کے نام ہیں, وہ اپنے علاقے میں بڑی سیر رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب پاور میں آئے تھے تو انہوں نے جو رابطہ تھا نا اپنے لوگوں سے وہ چھوڑ دیا تھا. ان کا رابطہ صرف اس گینگ کے ساتھ رہ گیا تھا
جو گینگ ان کو اچھا رسپانس دے رہا تھا. اس کو میں ریڈ بٹوین دا لائنز کہوں گا. ہاں اے ٹی ایم کچھ اے ٹی ایم چھوڑ دیے, نئے اے ٹی ایمز بنا لیے تھے. وہ جو گوگی شوگی گینگ تھا, جتنا بھی پنکی گوگی گینگ, وہ سارا ایکٹیو تھا, کام کر رہا تھا. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. لاہور شہر میں تو ہم دیکھتے بزدار صاحب تو ایسا لگتا تھا کہ بینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ پیسے جمع کراتے ہیں, جا کے چیزیں لے جاتے ہیں, ان کو پرچیاں ملتی تھیں. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں اور خان صاحب بڑے خوش تھے. میں خان صاحب کے قریبی دوست, وہ دوست جو خان صاحب کے ساتھ شروع سے پیسہ لگاتا رہا, اس نے کہا کہ بھٹ صاحب, خان صاحب نے جب پہلی دفعہ مجھے گوگی کی سفارش کی نا کہ جو یہ کہہ رہی ہے یہ کر دو, کہتا میں بھائی جان ایسے ہو گیا کہ میں کہا یہ تو میرا ہیرو تھا, یہ میرے ہیرو کو کیا ہو گیا. وہ کہتا ہے میرے تو پاؤں گے یہ زمین نکل گئی. میں کہا میں تو کسی اور چکر میں آیا تھا, پیسے والا آدمی ہے وہ. اس نے اس دور میں خان صاحب کے پیچھے کروڑوں روپیہ لگایا جب کوئی بھی نہیں لگاتا تھا. اس نے کہا میں پریشان ہو گیا کہ خان نے کیا کیا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں نے خان کو کہا کہ خان صاحب پراپرٹی کے ٹائکونز کے خلاف آپریشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں, وہ تو کیسے سٹارٹ کریں. انہوں نے کہا بھائی ملک ریاض کو چھوڑ دو, باقی جس کے خلاف کرنا کر دو. انہوں نے کہا جب ملک ریاض کو چھوڑنا تو ساروں کو چھوڑ دیتے ہیں, ایسے کیسے کریں ہم. تو یہ تمام چیزیں تھیں. خان صاحب کا ٹلٹ تھا, اور یہ جو خان صاحب کو لارجر دین لائف بنایا ہوا ہے, جو خان صاحب کو بڑا اپنے بت بنا دیا ہے, یہ بیچارے ہیرو پرست لوگ ہیں. یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نوجوان لوگ ہیں, یہ اس کے کہتے ہیں میمز بنانے پہ خوش ہوتے ہیں, خان صاحب کی واک دیکھ کے اینک دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اصل بھلا اس بندے کا اس کو سوچنا چاہیے جس نے قوم کا بھلا کیا ہے, قوم کے بارے میں سوچا ہے, قوم کو ڈلیور کیا ہے. خان صاحب نے اپنے دور میں کیا ڈلیور کیا ہے سوائے اس کے باتیں کرنے کے. ڈلیور کیا ہے. اچھا میڈم یہ سوال ان سے ہے نا, یہ میں اگر میرے سے ذاتی طور پہ پوچھیں گی نا تو مجھے پسند ہے بلدیاتی نظام. میں جمہوریت کا بڑا دائی ہوں. میری نظر میں جمہوریت, اصل جمہوریت بلدیات ہے, کیونکہ اس میں عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. عام آدمی کی گلی بنے, رہنے کو اچھا گھر ملے, گلی محلہ صاف ہو, بچے اچھے اسکولوں میں جائیں, علاقہ کلیئر ہو. جو بھی گورنمنٹ ہے ان کی زندگی پہ فرق پڑے پازیٹیو فرق بلدیات سے پڑے گا. جب ہم قریب ہوں گے لوکل باڈی کے, مجھے پتا ہوگا میرا نمائندہ یہ ہے, میرا مسالتی کردار بھی یہ ادا کرے گا, میرا تھانے کچہری کا مسئلہ یہ سالو کرے گا, میرا اگر کسی ہیلتھ کا پرابلم آ گیا یہ سالو کرے گا, اور ان کو بجٹ ملے گا, یہ میرے یو سی لیول کے 3 یا 4 ہاسپٹل ہیں ان کا خیال رکھے گا, اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یہ خیال رکھے گا, تھانے میں پرابلم آ رہی ہے یہ خیال رکھے گا, علاقے کے جو سرکاری اسکول ہیں اس میں ایجوکیشن کیسی ہے یہ خیال رکھے گا. تو جب ایسے لوگ آپ ان پہ کر دیں گے, ان کو اسائن کر دیں گے, تو علاقہ بہترین ہو جائے گا. ترکی اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. اگر کوئی لوگ آپ کے سننے والے میری اس بات سے اگری نہ کریں تو ترکی میں وہ بلدیاتی نظام جا کے دیکھیں. طیب اردگان, رجب طیب اردگان ترکی کا استنبول کا میئر تھا, وہ وہاں سے ترقی کرتا ہوا یہاں تک آیا اور اس نے ڈیلیور کیا ہے. اس کو پتہ ہے لوگوں کے مسائل کیا ہیں. آپ میں جو لوگ, آپ کا یہ عمران خان صاحب تھے پرائم منسٹر بن گئے, یہ کونسلر تک کے الیکشن نہیں لڑے ہوئے, ایم این اے بنے, ایم این اے کے بعد, اور یہ ہیرو آدمی ہے, لاؤ بالی سی شاید ان کی وہ ہے طبیعت, اور کر دو بادشاہ کی طرح, وہ کر دو وہ کر دو, وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا. ہاں بھائی تو کیا لینے آیا, سائن کر دیے. یہ لیڈر تھوڑی نا ہے, یہ تو ہیرو ہے. اب آپ کو ہیرو چاہیے یا آپ کو بندہ چاہیے جو قوم کو لیڈ کر کے لے کے جائے کسی جگہ پہ اور ملک ترقی کرے. یہاں پر تو اب ہمارے نمائندے آتے ہیں, ہم انہیں ووٹ ڈالتے ہیں, جب الیکشن کے بعد ان کو دوبارہ وہ گوشوارے جمع ہوتے ہیں, ان کے الیکشن کمیشن کو پتہ چلتا ہے کہ 250% انکریز کر گیا ہوا ان کا. ان 4 سال کے ٹینیور میں قوم فارغ ہو گئی ہے, ہمارے اثاثے ختم ہو گئے ہیں, ہمارے لیڈران کے اثاثے بڑھ گئے. بھائی کی تسی کمایا کی کر دے پے ہو. اچھا ایک بات بتائیں, یہ آپ کے سوال بات سے جڑا ایک سوال ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں آپ لینڈ مافیا دیکھ لیں, آپ شوگر مافیا دیکھ لیں, آپ ہر چیز پہ مافیا ہے. تو یہ کس طرح ہینڈل ہو سکتا ہے, یا جو آتے ہیں لوگ وہ کیوں نہیں ہینڈل کرتے؟ یہ مافیا جو ہے نا, دیکھیں میڈم, یہ مافیا کی وجہ سے ساری پرابلم چل رہی ہے. کیا کرتے ہیں, جن کو لیڈر بنا کے بھیجتے ہیں, ایم این اے ایم پی ایس لیڈر بنتے ہیں نا, انہیں میں سے آپ کا وزیر اعظم بنے گا. ان کے سپانسرز دیکھنا شروع کر دیں آپ. کسی کے پیچھے کوئی لینڈ کا پراپرٹی ٹائکون ہوگا, کسی کے پیچھے کوئی بڑی کمپنی کا ٹائکون ہوگا, کوئی پلاسٹک والا ہوگا, کوئی ہوگا, اور آپ کو جو ہی وہ حکومت میں آئیں گے آپ کو یہ بڑے لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے, ان کی شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو وہ یہ ایڈوائزر بن گیا, آپ کہیں گے یار اتنا بڑا آدمی ایڈوائزر بن گیا, او یہ مشیر بن گیا وزیر اعظم کا, اور اس کو پروٹوکول مل گیا, رینجرز کی گاڑی مل گئی. آپ کہیں گے یار یہ تو بزنس مین ہے, اس کو کیوں ملا؟ کیوں بھائی, پیسے لگاتا رہا ہے, وزیر اعظم کی ساری کیمپین کرتا رہا ہے, وزیر اعظم کے پیچھے جو گاڑیاں چلتی تھیں, جو جب یہ کیمپین کر رہے تھے اس کا سارا پیٹرول چلتا تھا, اس کا پیسے لگتے تھے, اس لیے اس کو یہ مل گیا. اچھا پھر بزنس مین جو ہے وہ اپنے بزنس کے بڑھوتری کے لیے اس کو وہی کام دے دیا جاتا ہے, وہ تجارت و صنعت کا اس کو مشیر لگا دیا جاتا ہے, اس کو کچھ بنا دیا جاتا ہے. اور یہ پیچھے جو ہمارے ساہوکار گزرے ہیں عمران خان صاحب, ان کے دور میں بھی یہی ہوا. آپ کو پتا ہے کون کون سا بزنس مین مشیر بنتا رہا اور کیا بنتا رہا, یہ ساری چیزیں چلتی رہی. اب
जो समझने वाली बात है, माफिया को कंट्रोल कैसे किया। माफिया कंट्रोल अब हुआ है। आपने डॉलर का रेट देखा, एक दफा चीफ ने बुला के मीटिंग की, उन्होंने कहा सीधे हो जाओ भाई, मैनू ऐ नहीं चाहिए, मुझे ये ठीक चाहिए। बंदे ने कह दिया, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, हो गया ठीक। 30 रुपए नीचे आ चुका हुआ डॉलर मीटिंग के बाद से, सोना नीचे गिरता जा रहा है, चीजें नीचे। इसका मतलब कि भाई कोई ना कोई बंदा है जो 2 नंबरी कर रहा है, उसको पकड़ो, मुल्क कंट्रोल हो जाएगा। वो कंट्रोल सियासी लोग नहीं कर पाते, काने होते हैं ना उस दूसरे बंदे के। अभी भी ना सिर्फ ये कि जो डॉलर्स और डिफरेंट करेंसीज कंट्रोल्ड हैं, मगर जिन लोगों ने लोकल रुपए की भी होर्डिंग की हुई है, उनके ऊपर भी क्रैश वो हो रहा है। मैडम करेंगे लोग जिनसे हैं, वो आ गए हैं अब, जो हमारे जो जिनके लिए मुल्क है वो आ गए हुए हैं मैदान में, वो कर रहे हैं अब कोशिशें। अब वो देखें कहां तक लेके आते हैं। देखें हम तो वो सही बात है, हम तो खामखा हैं इसमें, देख रहे हैं और खून जला रहे हैं अपना भी और दूसरों का भी, और शोर मचाते हैं कि लोगों को यार, लोगों को उनका हक दो, जीने का हक दो। दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं मैडम, इंसान की कदर है, इंसान की वक़्त है, इंसान को इंसान समझा जाता है। हमारे से पीछे वाले मुल्कों में चले जाएं, इंसान को हमारे इंसान नहीं समझा। माइट इज राइट है। अभी किस्सा सुन लें, कल का भी हम उस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इतवार को चलाएंगे भी, कि शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी रोकी गई, लोगों ने एहतजाज किया, उनके नाले का मसला था। शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे अपने जलसा करने के लिए, उनके अपने हलके में, ये काने के अंदर गाड़ी रोकी है, उन्होंने सारे पे पर्चा हो गया, 150 बंदे पे पर्चा दे दिया गाड़ी रोकने पर। जी, गाड़ी रोकने पर। कहा यह गया, पर्चे में लिखा गया कि जनाब ये कारे सरकार में मुदाखलत कर रहे थे, सड़क रोकी हुई थी, इन्होंने रास्ता रोका हुआ था। ये नहीं लिखा कि शहबाज शरीफ को रोका, ये कुछ किया, उन्होंने कानूनी चाराजोई पूरी की। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने सड़क रोकी सी, कारे सरकार में मुदाखलत की, हमने हटाने की कोशिश की पुलिस ने, इन्होंने हाथापाई की, बदतमीजी की, तो इन लोगों पे पर्चा दे दिया। ये तमाम उन्होंने लिखा और पर्चा दे दिया। लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनाब के आगे खड़े होकर रिक्वेस्ट की थी, वो साडा काम कर भाई, तू वजीर आला बन जाना, वजीर आला बन जाना, साडा काम तो कर। ये होता। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात सुहेब बेहतर हों इंशाल्लाह। और जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि एक डंडा चल रहा तो कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत बनी है। अल्लाह करे कि अगर आगे इस तरह हम लोग मुल्क को अपना घर समझ के काम करें, और एक जिस तरह से एक अपने घर के फर्द या मदर या माँ को इंसान लुक आफ्टर करता है, तो शायद हम वो बहुत सारी गलतियाँ ना करें जो हम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको यकीनी तौर पे प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। ज़ुहैब आपके साथ बहुत शुक्रिया के साथ आज आप आए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम तक के लिए। खुदा हाफिज़।